اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خیران، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ خیران، ہمارا درس حج کے احکام کے جس میں ہم نے آج چند ایک مسائل کے بارے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ حج کیا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کس کس پر واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی صورتوں میں یا کتنی شرائط کے ساتھ یہ جو ہے واجب ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ واجب ہوتا ہے یا کئی دفعہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تمام مسائل جو ہیں وہ آج ہم اس کے درس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے حج کسے کہتے ہیں؟ حج دراصل کہتے ہیں چند اعمال کو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے نزدیک ترین کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، اس کے اعمال انجام دینا، یعنی طواف دینا، طواف نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اور وہ اعمال، ٹھیک ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے، اور دوسرے وہ اعمال کے جو واجب ہوتے ہیں حج میں، ان کو بجا لانے کو حج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کے وہاں بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بجاوری ہر شخص کے لیے چند شرائط کے پورے ہوتے ہوئے ہر شخص پر واجب ہوگا، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ۔ حج جو ہے ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ اگر وہ تمام شرائط موجود ہوں گی تبھی حج اس کے اوپر واجب ہوگا۔ وہ شرائط کون سی ہوگی؟ کہ نمبر 1 ہے کہ وہ انسان کے جس پر حج زندگی میں ایک بار واجب ہے وہ بالغ ہونا چاہیے۔ دوسرا، آزاد و عاقل ہونا چاہیے۔ تیسرا، حج پر جانے کے لیے کوئی ایسا ناجائز کام کرنے پر مجبور نہ ہو کہ جس کا ترک کرنا حج کرنے سے زیادہ اہم ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا ناجائز کام کرنے پر وہ مجبور نہ ہو کہ جس کی وجہ سے، یا کوئی ایسا واجب کام ترک نہ کرے، یعنی کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہ ہو کہ جو حرام ہو، کہ حرام کام کر کے وہ جائے پھر حج پہ جائے، ٹھیک ہے، یا واجب کام چھوڑ کر وہ حج پر جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا وہ کوئی ایسا کام واجب کام ہے اس کو ترک نہ ہوتا ہو کہ جو حج سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک۔ اس شرط میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر پہلی تو ہے بالغ ہو، دوسری ہے عاقل و آزاد ہو، تیسرا ہے نہ وہ اس قدر مجبور ہو کہ حرام کام کرے، ٹھیک ہے، اور حج پہ جائے، اور نہ ہی کہ واجب کو ترک کرے اور حج پہ جائے، نہ ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جب وہ حج پر جائے، ٹھیک ہے، اس صورت میں کہ وہ کسی ناجائز کام کو انجام دے کر گیا ہے یا کسی واجب کام کو ترک کر کے گیا ہے، وہ گناہگار ہوگا، لیکن اس کا حج تو صحیح ہوگا مگر وہ گناہگار لازمی ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، یعنی پھر اس کی معافی نہیں ہوگی، سمجھ آئے گی؟ یعنی وہ جو کیفیت، وہ جو اعمال ہے اگر ان کو صحیح طریقے سے انجام دے گا وہ حج تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا ہے اس کی پھر جو وہ معافی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ انسان جب حج کر لیتا ہے یا عمرہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کی یہ شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، وہ گناہگار ہی رہے گا۔ چوتھی شرط ہے استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت کی بھی آگے چلنے کس میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی استطاعت ہے، کس طرح کی استطاعت ہے؟ ایک ہے بدنی، ایک ہے مالی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اس کے تمام سفر کے اخراجات، ٹھیک، اور ایک سفر سے واپسی کے پاس اس کے پاس اخراجات ہو سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ سفر پہ جا رہا ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ استطاعت کس طرح کی ہے؟ انسان راستے پر جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس حج پر جانے کے لیے سواری کی سہولت میسر ہو، یعنی پیدل تو نہیں جا سکتا، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے لیے ٹکٹ اور اپنے ویزے کے اخراجات جو ہے وہ اٹھا سکے، اور ساتھ میں وہاں پر زیارات کی آنے جانے کے راستے، زیارات پہ جائے گا تو گاڑی ٹیکسیز کی کرایہ اور کھانے پینے کی رہائش، ہر چیز کی اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، تب انسان کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ حج کرے۔ یا دوسری شرط کیا ہے؟ ایک تو یہ، دوسری شرط کیا ہے؟ وہ صحت مند اور طاقتور ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے مکہ مکرمہ جا کر حج کرنا مشقت کا باعث نہ ہو۔ اگر اس کے لیے یہ مشقت کا باعث، مثلا وہ 7 چکر مکمل نہیں کر سکے گا، تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ تب جائے جب اس کے پاس بدنی استطاعت بھی ہو اور مالی استطاعت بھی ہو۔ اگر وہ شخص کے جس کے پاس جسمانی تو ہے لیکن مالی نہیں ہے، یا وہ شخص کے جس کے پاس مال تو ہے لیکن جسمانی صحت نہیں ہے، تو وہ شخص اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا شخص؟ وہ کہ جس کے پاس مال ہے لیکن خود جسم کی طاقت نہیں، لیکن جس کے پاس جسم کی طاقت تو ہے لیکن مال نہیں ہے، پھر وہ استطاعت نہیں رکھتا، جب تک اس کے پاس پیسہ آئے گا تبھی اس کے اوپر حج واجب ہوگا، اس کے اوپر حج ہی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط،
جب مکہ مکرمہ جانے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہ ہو، راستے وغیرہ بند نہ ہوں، یا پھر اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر وہ یہاں پر گیا تو اس کی جان چلی جائے گی، یا کوئی خاتون جو ہے اس کی عزت پامال ہو جائے گی، یا اس کا مال چھین لیا جائے گا، تب اس پر حج واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ دو راستے سے جا سکتا ہو، مثلا اس کے پاس دو راستے، ایک ہے شارٹ کٹ اور ایک ہے بڑا ٹھیک ہے لانگ ہے، تو پھر اگر وہ اس کو زیادہ طویل بھی اگر جانا پڑے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ راستہ زیادہ طویل ہو، تب بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس راستے سے جائے، بجز یہ کہ وہ راستہ اس قدر دور اور غیر معروف ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ حج کا راستہ بند ہے، ٹھیک ہے، تو تب اس کے لیے ہوگا کہ وہ اس طویل راستے کو اپنائے گا۔ اس کے اوپر اگر وہ راستہ بھی بند ہوگا تو پھر اس کا کیا ہے، یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اس غیر معروف راستے پر بھی جاؤں لیکن لوگ کہیں کہ حج کا آگے جو حج کا روڈ آئے گا وہی اصلاً بند ہے، تو پھر اس کو پر واجب نہیں، یعنی وہ استطاعت نہیں رکھتا، وہ انتظار کرے گا جب استطاعت ہو جائے گا، وہ راستے کھل جائیں گے، پھر ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب نمبر 4 ہے کہ اب اگر وہ حج کے لیے چلیں بھی استطاعت رکھتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے پاس مالی بھی تھی، بدنی بھی تھی، لیکن پہنچا، اس ٹکٹ اس کو اس وقت ملی ہے کہ جب ابھی وہ 1 دن پہلے پہنچا، اور یعنی 9 کو حج ہوتا ہے اور 8 کو وہ پہنچ گئے، تو اب چونکہ وہ ہمارے پاس ایک کام ہے نا کہ پہلے جائے، احرام باندھ کر آئے، پھر فلاں مقام پہ جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حج کرنے کے لیے وہ حج کے ساتھ چکر، ٹھیک ہے، تو یہ کام چونکہ اس کے لیے شرائط ہیں، حج کے احکامات ہیں باقاعدہ طور پر کہ ٹھیک ہے حج کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس کے تمام احکامات ہیں۔ لیکن اگر وہ کیا ہے، مکہ پہنچا ہے اور اس کے پاس یعنی ساری شرائط تو موجود تھیں، لیکن اس کے پاس اتنا وقت بھی ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے اعمال بجا لائے، کہ جو چیزیں حج کرنے کے لیے واجب ہیں وہ بھی تمام تر مکمل کرے۔ اب وہ شخص کی جو حاجی کے لیے اس سے پہلے میقات میں رات گزارنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس پہ وہاں جانے سے پہلے ہی اس نے کیا کیا ہے، اس کی شرائط ہی پوری نہیں ہو پا رہی، آگے وہ حج نہیں بجا لا سکتا، اس کے احکامات پورے نہیں ہو پا رہے، تب وہ استطاعت نہیں رکھتا، پھر اس کے لیے ہے کہ وہ پھر اگلے سال انتظار کرے گا حج کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ صرف اور صرف الحج میں ہوتا ہے، باقی میں عمرے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے اخراجات اس پر واجب ہوں، مثلا بیوی اور بچے، جن کے لوگ اخراجات یعنی ترک کرنا اس کے لیے گناہ ہوں، یعنی جن کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے، ان کو بھی دے کے جانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، تاکہ وہ اس کے پیچھے اخراجات جو ہیں اپنے اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے بھوکے مرے اور وہ حج پہ چلا جائے، تو پھر اگر اس طرح کی صورت ہوتی ہو تو پھر اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ حج سے واپسی کے بعد وہ معاش کے لیے کوئی ہنر یا کھیتی یا جائیداد رکھتا ہو، یا اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ یا تو وہ پورے سال کا اخراجات اپنے کر سکتا تھا، یا پھر وہ کیا ہے اپنا جا سکتا ہے ادھر حج پہ، ٹھیک ہے، تو اگر وہ حج پہ چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ پیچھے پورا سال بھر اس کے پاس یہ پیسے نہیں ہوں گے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی کام ہے کہ وہ کام کر کے پیسے کما کے اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے، وہ اپنے اہل و عیال کا خیال کرے، ان کو بھوک مٹائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن جو ہے اس کے پاس نہیں ہے، یعنی پھر وہ ہر قسم کی استطاعت رکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے حج ادا کرے۔